حضرت صالح علیہ السلام اللہ کریم کے بڑے ہی برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ آپ کی بعثت قوم سمود کی طرف ہوئی تھی۔ یہ ایک معروف قبیلہ تھا اور سمود نامی ایک بزرگ شخصیت کی وجہ سے یہ قبیلہ سمود مشہور ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی سمود ہی کی اولاد میں سے تھے، یعنی سمود آپ کے جد اعلیٰ کا نام تھا، اور سمود کا سلسلہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جا ملتا ہے۔ سمود کا شجرہ نسب یوں بیان کیا جاتا ہے کہ سمود بن عابر بن ارم بن سام بن حضرت صالح علیہ السلام، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام بن عبید بن ماسخ بن عبد بن جاور بن سمود۔ حضرت صالح علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب الہی کو قریب 100 برس گزر چکے تھے، مگر اسی عرصہ میں آپ کی قوم اپنی بدکاریوں میں مبتلا ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے حضرت ہود کی قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب میں مبتلا کیا گیا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کی خاطر انہیں بہت سمجھایا، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 میں وارد ہوتا ہے کہ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے فرمایا، اے قوم، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، بے شک اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اس نے تمہیں آباد کیا، تو اس سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے ایک مرتبہ قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانو اور اس سے ڈرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تلقین کی اور انہیں بتلایا کہ بتوں اور غیر اللہ کی پوجا کو چھوڑ دو اور توحید ربانی کو اپنے گلے کا ہار بنا لو، آپ کی تبلیغ سے صاف دل اور پاکیزہ لوگوں نے لبیک کہا اور اکثر لوگ کفر پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ بحث و مباحثے کا وتیرہ اختیار کر لیا اور اس طرح آپ سے طرح طرح کے بے سروپا سوال کر کے آپ کو گویا تنگ کرنے لگے، مگر اس کے باوجود آپ نے اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو محدود نہ کیا بلکہ اس کا دائرہ کار وسیع فرما دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ مشرکانہ رویہ چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ سے ہرگز سرکشی اختیار مت کرو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نہ چاہے گا تو تم لوگ ان چشموں، باغات اور کھیتوں سے فائدہ حاصل نہیں کر سکو گے، اور نہ ہی تم اپنے ان مضبوط اور مہارت سے پہاڑوں کو تراش کر بنائے ہوئے گھروں میں رہ سکو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر اس سے بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بھی یاد دلایا کہ کسی نے بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، سب نے ہی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا یہ خیال باطل ہے کہ تم یہاں یعنی اس دنیا میں ہمیشہ ہی آرام اور سکون سے رہو گے، کیونکہ جس رب نے اپنی قدرت کاملہ سے تم لوگوں کو پھلوں سے بھرے ہوئے باغات، چشمے، ہری بھری کھیتیاں اور کھجور کے لاتعداد درخت عطا فرما رکھے ہیں، وہ کسی بھی وقت تم سے لے بھی سکتا ہے، اور جس طرح اس کو عطا کرنا مشکل نہیں، اسی طرح واپس لینا بھی چندہ مشکل نہیں۔ تم لوگوں کو اس دنیا کی نعمتوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے اس مالک و خالق کا جس نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، کیونکہ آخر کار اس دنیا کو چھوڑ کر
اگلے جہاں کی طرف بھی جانا ہے۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے لوگ اگرچہ اکھڑ اور مغرور تھے، مگر حضرت صالح علیہ السلام نے ہمیشہ ان کے ساتھ نرم گفتاری کے ساتھ بات چیت فرمائی اور انہیں خوش اخلاقی کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچایا۔ جب کسی قوم کو یا خاندان کو یا کسی معاشرے پر بدبختی چھانے لگتی ہے تو اس کے بڑوں کی عقل سلب ہو جاتی ہے اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کا ہر فیصلہ بہت ہی شاندار ہے، مگر وہ ضلالت کے گڑھے میں گر رہے ہوتے ہیں۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح چاہی اور ان کے کرتوت ان کے سامنے عیاں کرنا شروع کیے تو ان کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہونا شروع ہو گئی، اور جب آپ علیہ السلام نے انہیں بت پرستی پر اور دیگر مشرکانہ امور سے روکنا چاہا تو وہ گویا پھٹ پڑے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے رہنماؤں نے آپ کی تبلیغ اور اصلاح کی باتوں کا جب جواب دینا چاہا تو نہ دے سکے، چنانچہ انہوں نے اپنی بے عقلی یوں ظاہر کی کہ آپ علیہ السلام کو سحر زدہ قرار دے دیا۔ دوستو، جب کوئی بندہ کسی غلط کام میں کچھ عرصہ گزار لیتا ہے تو پھر اس کے لیے اس کام کو چھوڑ دینا بے حد مشکل معلوم ہوتا ہے، اور پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ بہت ہی برے کام کو بھی برا محسوس نہیں کرتا، اور جب کوئی دوسرا کہتا ہے کہ تم برا کام کر رہے ہو تو وہ اس کے کہنے والے کو ہی برا محسوس کرتا ہے اور اپنے برے کام کو دنیا کا سب سے اچھا کام تصور کرتا ہے۔ انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں میں اصلاح کی خاطر ہی مبعوث ہوتے رہے تاکہ قوم کو اچھے اور برے میں تمیز بتا سکیں۔ پھر جن لوگوں نے اچھائی کو اختیار کیا وہ فلاح پا گئے، اور جنہوں نے برائی کو اپنا لیا وہ دوزخ کے حقدار ٹھہرے۔ ایک موقع پر قوم کے سرداروں نے آپ سے مل کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور جب انہیں مکمل طور پر ناکامی دکھائی دینے لگی تو کہنے لگے، اے صالح، تم ہی ہم میں سے ایسے شخص تھے جس سے ہمیں امیدیں وابستہ تھیں۔ گویا تبلیغ و نصیحت سے پہلے آپ کی قوم کے رہنما آپ کو ایک عقل مند اور جہاں دیدہ ہستی تصور کرتے تھے، اور انہوں نے آپ کی ذات سے بہت سی امیدیں لگا رکھی تھیں، مگر جب آپ انہیں مشرکانہ امور سے باز رہنے کی تلقین فرماتے تو ان کی نظروں میں آپ کی تمام تر اچھائیاں ختم ہو گئیں، کیونکہ جب آپ لوگوں کو نصیحت ویسے ہی فرمایا کرتے تھے تو سردار خوش ہوا کرتے تھے، مگر جب بات بت پرستی ختم کرنے کی ہونے لگی تو گویا ان کی سرداریاں ختم ہونے کی بات آ گئی۔ اس طرح تو ان کی سرداریاں قائم تھیں، چنانچہ وہ یہ کہہ کر اٹھے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، ہم نے تو آپ کے ساتھ بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی دکھ کی بات تھی کہ انہیں کوئی ان امور سے منع کرے جن پر ان کے آباء و اجداد عمل پیرا تھے، اور جو ان کی نظروں میں دنیا کا سب سے اعلیٰ و افضل عمل تھا۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کی حد درجہ کوشش فرمائی اور اسی تگ و دو میں لگے رہے کہ کسی طرح قوم راہ راست پر آ جائے، مگر جب آپ کی قوم تھی مسلسل آپ کی تکذیب پر ڈٹی رہی اور آپ کو مختلف جوابات دیتی رہی، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے۔ بے شک حجر والوں نے رسول کو جھٹلایا۔ حجر ایک وادی کا نام ہے جس میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد ہوئی۔ یہ ایک وادی تھی جو کہ مدینہ منورہ اور ملک شام کے درمیان واقع تھی۔ انہوں نے ہی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، چونکہ کسی بھی نبی کی تکذیب تمام انبیاء کرام کی تکذیب ہے، اسی لیے تمام انبیاء کرام نے ہی اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی اور اسی کی عبادت کرنے کی تبلیغ فرمائی۔ اسی طرح ہر نبی نے دوسرے تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اسی وجہ سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی، حالانکہ بظاہر تو وہ ایک ہی نبی کی تکذیب کر رہے تھے۔
حضرت صالح علیہ السلام ذاتی طور پر غربا و مساکین پر بھی حد درجہ مہربان تھے۔ جہاں تک ہو سکتا تھا آپ غربا و مساکین کی مدد اور اعانت فرماتے اور دوسروں کو بھی رغبت دلاتے۔ آپ عمر رسیدہ افراد کی جہاں تک ہو سکتا مدد فرماتے اور مریضوں کی عیادت و نگہداشت خوش دلی سے فرماتے۔ وقت گزرتا رہا اور جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بجائے اطاعت کرنے کی آپ کی تکذیب شروع کر دی، چنانچہ کچھ عرصہ کے لیے بارش برسنا بند ہو گئی، جس کی وجہ سے خشک سالی ہو گئی اور قحط کا سما پیدا ہو گیا۔ لوگوں پر فاقے منڈلانے لگے۔ قوم کے سرداروں نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہمارے معبود کے خلاف باتیں کی ہیں، چنانچہ اس لیے بارش نہیں ہو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ یہ بارش تو اس لیے بند ہوئی ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی شدید ترین نافرمانی کرتے ہو، اور یہ بارش کی بندش اسی وجہ سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بدشگنی جو تمہارے پاس آئی ہے یہ تو تمہارے ہی کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ تم خود فتنے میں مبتلا ہو اور اپنے باطل عقائد کو درست خیال کرنا، بت پرستی پر قائم رہنا اور مشرکانہ امور کی انجام دہی تمہارے لیے فتنہ ہے۔